ایک سوال جو ہے وہ اکثر کیا جاتا ہے کہ کامیابی کا تعلق قسمت سے ہے، اور میری قسمت اگر اچھی ہوتی تو شاید میں آج دنیا کا کامیاب شخص ہوتا، اور اگر قسمت اچھی نہیں ہے تو اس کو اچھا کیسا کیا جائے۔ بہت سارے زندگی کے تجربات اور تلخ چیزوں نے یہ سکھایا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کچھ نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے قسمت ایک آسان بہانہ ہوتا ہے۔ ہم بہت سی جگہوں پہ جب اپنی ساتھ کوئی ناکامی ہوتی ہے تو اس کی کسی چیز کو وجہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے قسمت کو ایک وجہ بناتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ میرے فائنینشیل حالات اچھے نہیں تھے، میں ایک اچھے ویل آف گھر میں پیدا نہیں ہوا، میری فیملی فیوڈل نہیں تھی، سول سروس میں کوئی میرا بندہ نہیں تھا، یا آرمی سے ہمارا تعلق نہیں تھا۔ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر میرے پاس الگ سے کمرہ ہوتا، میرے اوپر فلانا ڈپینڈنس نہ ہوتی، میں شہر چھوڑ سکتا یا میں یہ کر سکتا۔ بلیو می 12 سے 15 سال مجھے سی ایس ایس کے سارے سیٹ اپ میں ہو گئے، بہت سارے بچوں کو میں نے اس میں ترقی کرتے دیکھا، سول سروس میں بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں۔ ایک بات جو میں نے ان میں دیکھی کہ ان میں یہ سب کچھ تھا جن پر میں نے بات کی کہ ان کے شاید فائنینشیل حالات بہت اچھے نہیں تھے، ہمیشہ پاکستان کے نوجوانوں پہ جو پریشر ہوتا ہے کہ انہوں نے فوری طور پر اپنی کو روزگار ڈھونڈنا ہے، یہ بھی تھا، گھر سے بہت زیادہ سپورٹ نہیں تھی، لوگ ان پہ اعتبار نہیں رکھتے تھے، لیکن ان سب میں یہ سب کچھ تھا، صرف ایک چیز نہیں تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی بھی بہانہ نہیں تھا۔ اور قسمت پہ مجھے بات یاد آتی ہے اسٹیفن ہاکنگ کی، کہ اسٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو قسمت پر بہت یقین رکھتے ہیں، اس یقین کے بعد جب وہ روڈ کراس کرتے ہیں تو روڈ کو دونوں سائڈ سے دیکھ کے کرتے ہیں، یعنی اتنا ان کو قسمت پہ اگر یقین ہے تو پھر روڈ کراس کرتے وقت وہ اپنی آنکھوں کو دونوں طرف اور چاروں طرف کیوں گھماتے ہیں؟ تو پھر قسمت کے یقین پر روڈ کراس کر لیا کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید یقین کو، قسمت کو ہم صرف اپنے بہانوں کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور جب پریکٹیکلٹی کی بات آتی ہے تو پھر اپنی آنکھیں بھی کھول لیتے ہیں، پھر ہم اپنی سروائیول کی جنگ بھی لڑتے ہیں۔ سو اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بہانوں کو سب سے پہلے ختم کریں۔ یہاں پر بہت سارے لوگوں کی اپنی ایک داستان ہوتی ہے، ان کی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، کبھی کسی دوست کے ساتھ، کبھی کسی ریلیٹیو کے ساتھ آپ مل بیٹھیں تو وہ آپ کو اپنی زندگی کی ایک داستان سنائے گا، اور ہر شخص اپنی داستان کا ہیرو ہوتا ہے۔ جب وہ آپ کو اپنی داستان سنائے گا وہ اس میں ہیرو کا کردار ادا کر رہا ہوگا، اور اس کی زندگی میں بہت سارے مسائل ہوں گے، اور کبھی کسی کامیاب شخص کے ساتھ بیٹھیے گا وہ آپ کو صرف اپنے کامیاب ہونے کی سٹرگل کے بارے میں بتا رہا ہوگا۔ تو ہمارے سوچنے میں جو فرق ہے یہ شاید ہمیں ہماری کلیئرٹی رکھتا ہے، اور یہی شاید ہمیں کامیاب بناتا ہے۔ جب آپ اچھا سوچتے ہیں اور زندگی کی تمام آسائشوں کے ساتھ، بغیر آسائشوں کے ساتھ آپ جو سوچ سکتے ہیں اس کے کرنے پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر کوئی بہانہ آپ کے آڑے میں نہیں آتا۔ کوشش تھی کہ جو آج کل کے نوجوانوں کے مسائل ہیں یا چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے دماغوں میں ہیں، وہ بہت سی چیزوں پہ پریشان رہتے ہیں، خود سے ڈیسیژن نہیں لے پاتے ہیں کسی چیز کے اوپر، یا ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یا شاید یہ ایک بہانہ کسی بھی مجبوری کو دے رہے ہوتے ہیں، ناکامی کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ نہ دیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں آپ کو صرف اپنے اوپر اعتماد رکھنا ہے۔ یہ اعتماد جو ہے وہ صرف آپ کے یہاں پر ہے، جو کہ اندھیروں میں بھی پڑھ لیتا ہے، جو کہ اپنے وقت سونے کو بھی مینیج کر لیتا ہے، جو کہ اپنے دن کو یوزفل بھی بنا سکتا ہے، جو اپنی ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور وہ صرف یہاں پہ، اور یہ صرف آپ کے کنٹرول میں ہے۔ اگر آپ نے اس کو کنٹرول رکھا تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کریں گے اور آپ کو بہت کامیاب کریں گے۔